الخيل في سبيل الله ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرأوه قالوا قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا من أعلم منا ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير قالوا لا قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك وقود النار رواه ابن المبارک فی کتاب الزہد والطبرانی فی المعجم الاوسط۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین یہاں تک پھیلے گا کہ سمندر تک پہنچ جائے گا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بر و بحر میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایسے گروہ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھ لینے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن تو پڑھ لیا، اب ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں ذرا بھی خیر ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا مگر ایسے لوگ بھی تم مسلمانوں ہی میں شمار ہوں گے، ایسے لوگ بھی اسی امت میں ہوں گے، یہ لوگ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ درس میں ایک حدیث ذکر کی گئی تھی جس کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ قیامت کے قریب اس امت پر ایک زمانہ آئے گا جو چاپلوسی کا زمانہ ہوگا۔ اس حدیث شریف میں آپ ایک اور زمانے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، اور وہ زمانہ ہے خود پسندی کا زمانہ، اور اس سے مراد علماء نے لکھا ہے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت دین سیکھ لیا ہوگا اور کچھ قرآن پڑھ لیا ہوگا، لیکن قرآن کریم کو صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے ہوں گے، اور نہ قرآن کریم کو پورا سمجھتے ہوں گے، اور نہ اس علم دین کے حصول میں کسی کی شاگردی باقاعدہ اختیار کی ہوگی، بلکہ اپنے ہی مطالعے سے اور اپنے ذرائع سے اس علم کو حاصل کیا ہوگا، اور دعویٰ ہوگا ہمدانی کا کہ ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ وہ اس دین کی ترقی اور فتوحات میں رکاوٹ بنیں گے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہوں گے اور وہ دین کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے، حالانکہ اس سے پہلے دین وہ بر و بحر تک پھیل چکا ہوگا۔ اور وہ علامہ اقبال مرحوم کا وہ شعر ہے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ شاید اسی قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کی ترقی ہوگی، اسلام پھیلے گا، اور خشکی اور سمندر میں لوگ جو ہیں وہ اسلام کی دعوت لے کر پہنچیں گے، خوب اشاعت ہوگی، اور دنیا کے کونے کونے تک دین پہنچ جائے گا۔ تو یہ تو اس کی ترقی کا زمانہ ہوگا، لیکن اس میں رکاوٹ ایسے لوگ بنیں گے جو باقاعدہ دین سیکھتے نہیں ہوں گے۔ اور آج یہ فتنہ ہمارے سامنے ہے، جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور باقاعدہ مستند اہل علم کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے نہیں کرتے اور دین کو صحیح طرح نہیں سمجھتے، تو پھر ان سے قسم قسم کے فتنے رونما ہوتے ہیں، اور ان کو دعویٰ بھی ہوتا ہے ہمدانی کا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور بلکہ وہ اپنے اس تھوڑی سی معلومات کے ذریعے سے علماء پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں اور قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو لاجک پیش کر رہے ہیں آپ اس پر غور کریں، اور ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اہل حق جو مستند علماء ہیں ان کی خدمت میں جا کر دین کو سیکھنا یہ نہایت ضروری ہے کہ انہی سے صحیح دین انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔